شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پہلے سیشن میں جو بات کی وہ موجودہ حالات اور یہ کہ ہم سب ایک عالمی ایگزسٹینشل بحران سے درپیش ہیں، اور پھر دوسرے سیشن میں میں نے یہ پیش کیا کہ اس بحران کا جو سب سے اہم موجب ہے وہ ہے لفظ ترقی، یعنی ڈیولپمنٹ۔ ترقی کی دوڑ میں جو ہم مبتلا ہیں ساری دنیا، اس کا نتیجہ یہ جو بحران ہے۔ تو تیسرے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ پھر یہ جب اتنا اب واضح نتائج ہمارے سامنے ہیں ترقی کے پیچھے دوڑنے کے، تو یہ پوری کی پوری انسانیت، اس پوری اسپیشیز اس دوڑ کی لگی کیوں ہے جب کہ اپنے ہاتھوں سے یہ تباہی ہو رہی ہے۔ تو تیسرے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ بھی ہم کرتے ہیں با ارادہ، تو اس کے پس منظر میں ہر شخص کا ایک عالمی نظریہ حیات ہوتی ہے، ورلڈ ویو کہہ لیں، نظریہ کائنات، جس میں ہر شخص چاہے شعوری طور پہ وہ باقاعدہ یہ سوال نہ اپنے آپ سے پوچھے نہ کسی سے، لیکن کم از کم غیر شعوری طور پہ یقیناً کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے یہ موٹے موٹے the big questions جسے ہم کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا، یہ مقام، یہ دنیا کیا ہے جہاں میں کھڑا ہوں، اور ان سوالوں کے جواب کے حوالے سے پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ یعنی کوئی بھی عمل، اس کے مقصد ہم طے کرتے ہیں۔ کوئی عمل شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی نظریہ قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہے عالمی اپنا نظریہ حیات یا نظریہ کائنات۔ پھر ہم نے تیسرے سیشن میں یہ دیکھا کہ ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی واحد انسان کا زندگی کے بارے میں نظریہ ہے تو پھر یہ جو ہونا تھا یہ تو ہونا ہی ہے، پھر آگے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چلی، لیکن دیکھا یہ کہ یہ ہمیشہ انسان کا نظریہ نہیں رہا۔ تو علاوہ اس کے اور کیا نظریات ہم نے پھر دیکھے کہ وقت کے ساتھ مختلف ادوار میں یہ حقیقت کے بارے میں انسان کا نظریہ، اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اس میں ایک تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن وہ بیشتر انسان کی زندگی، یعنی 3 لاکھ سال، اس میں تقریباً کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ صرف گزشتہ چند سال یا چلیے 150 سال 200 سال میں ایک دم سے یہ ایک جو اس کی رفتار، تبدیلی کی رفتار اتنی تیز ہوئی ہے کہ اب تمام آثار یہی واضح کر رہے ہیں کہ یہ
جو دور ہے یہ ٹرمینل سٹیج کہنا چاہیے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حقیقت کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، انسان کے اپنے آپ کے بارے میں، یہ جو ایک عالمی نظریہ حقیقت ایک، تو اس کا اس کی جڑیں کہاں ہیں یا بنیاد کہاں ہے؟ تو سوال ظاہر ہے، دو اہم سوال لازمی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، کسی بھی چیز کی حقیقت. واٹ از اینی تھنگ؟ یہ دنیا کیا ہے، میں کیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے؟ تو کوئی بھی چیز کے بارے میں یہ سوال اٹھانا کہ یہ کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے، یہ وہ فیلڈ ہے فلسفی کی جس کو اونٹالوجی کہتے ہیں. لفظ گریک لفظ ہے، عام طور پہ فلسفی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ اصطلاح. اور دوسرا اس کے ساتھ ہی پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور ہمیں کیسے یقین، ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں. So what the thing is, what is anything, and how do we know what we know? تو دوسرے سوال کا جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے فلسفے میں وہ ہے ایپسٹیمولوجی، یعنی کہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ درست ہے، یا کس طریقے سے ہم اس علم تک کیسے پہنچے. تو آج ان دو موضوعات پہ بات ہوگی جو کہ ایک دوسرے کے بالکل ہی لازم و ملزوم ہیں، علیحدہ نہیں کر سکتے. تو آگے اس میں چلتے ہیں. اس کی تو یہ تو جیسے میں نے کہا کہ آنٹولوجی فلسفی کا وہ شعبہ ہے جس میں یہ سوال پہ غور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شے اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان سوالوں کے اندر سے پھر جو اور بھی سوال نکلتے ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب میں بھی جدیدیت اور روایت کے نقطہ نظر سے جواب بھی مختلف ملتے ہیں. یہ کہ کوئی شے کیا ہے، اس کی اصل حقیقت یا اس کی اصلیت یا ایسنس کیا ہے. اس میں میں نے سجیسٹ کیا کہ جب ایسنس کی بات کر رہے ہیں that we're talking about the essential nature of things or what they are in essence, that is known by their attributes. کسی بھی چیز کو آپ اس کی صفات کے حوالے سے کہیں گے نا، یہ ٹھوس ہے یا گیس ہے یا زندہ ہے یا بے جان ہے، اس کی صفات کے حوالے سے وہ اس کا تشریح ہوتی ہے. Do you define anything in terms of what it are its attributes? تو اس میں اور یہ بہت ابھی ہم سوال نہیں اٹھا رہے ہیں، جب سے فلسفوں نے اور سوچنا شروع کیا ان سوالوں پہ، تو مثلا گریک میں زبان میں جو صفات یا امکانات، کوئی چیز بھی اگر ہے تو ہونے سے پہلے اس کا امکان ہونا چاہیے، یہ ہو سکتی ہے. تو possibility
is what potentia کے نام بہت قدیم, چاہے آپ اپنے انڈین سب اپنے ہمارے یہاں دیکھیے, ساؤتھ ایشیا, چائنیز, گریک, سب پرانے فلسفوں میں یہ کانسیپٹس موجود ہیں. تو یہ جو اصل حقیقت ہے, اسینشل ریالٹی, یہ عقل اس حقیقت کو پہچانتی ہے, اور مگر وہ اصل حقیقت تو مابعد الطبعی ہے, یعنی کہ نان فزیکل. تو اسے آپ یہ جو سینسز ہیں, سینسز کے ذریعے سے ہمیں نہیں نظر آتی, لیکن پھر بھی عقل, انٹلیکٹ ریکگنائزز دیٹ ریالٹی جو کہ مینیفیسٹ ہو رہی ہے, ظاہر ہو رہی ہے ان دس اور دیٹ فارم. اگر یہ پیالہ ہے تو اس میں جو its essence of circularity, اب سرکولیرٹی ایک صفت کے طور پہ تو نہیں نظر آتی, کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ گول ہے, یہ وہ it is manifesting that quality. So manifestation الگ ہے اور ایسنس الگ ہے. جو ہمیں احساس ہوتا ہے حواس خمسہ کے ذریعے, آنکھوں, کانوں, ہاتھ سے چھو کے, وہ ایسینشل ریالٹی نہیں, بلکہ اس کی مینیفیسٹیشن. کبھی اس میں بھی سرکولیرٹی, اس میں بھی ہے, اس میں بھی انگنت مینیفیسٹیشن, مگر سرکولیرٹی دو نہیں ہوتی. سرکولیرٹی از اونلی ون. سو دی ایسینشل, اس لیے اس کو اصول یا اصل, the principle, وہ unmanifested essence ہے کہ ہر چیز کی, اور جو فارم میں نظر آتی وہ یا لوکیشن یہاں ہے یا وہاں ہے یا اس فارم میں اس فارم, وہی ایسنس کئی جگہوں پہ مینیفیسٹ ہو سکتی. تو یہ فرق ٹریڈیشنل اور ماڈرن جو ورلڈ ویوز ہیں ان میں ہے کہ in the traditional ontology, the phenomenal world جو ہمیں ظاہری نظر آتا ہے, as we perceive it, is a manifestation in space, time and matter of attributes which in principle are not subject to our perception through the senses because they are not physical and they are timeless. And circularity is neither here nor there, but it's everywhere. So now wo zamane ki qaid hai, na maqam ki qaid. It is everywhere, but nowhere. But modern ontology takes the phenomenal world that we perceive, the world of space, time, and matter, as the fundamental reality. And bilkul baraks ye nazariya hai, from the observation of which we derive the principle. ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس جو بھی نظر آ رہا ہے پھر اس کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور پھر کئی ایسی مثالیں دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہمیں سمجھ آتا ہے اس میں بھی سرکل ہے, اس میں بھی سرکل ہے, اس میں بھی سرکل ہے. تو ان سب کا ایک جو مشترکہ ایک اصول ہے, اصل ہے وہ سرکل. So that the principle is derived from the experience of the phenomenon. It's the reverse. بجائے اس کے کہ جو فینومینا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے ایک مقدم اس سے پہلے بھی موجود امکان, اور صفت موجود ہے تو پھر ظاہر ہوگی. تو یہ ہم یوں کہہ لیں کہ یہ کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ modernism's quest, یہ جو بڑا سوال ہے کہ یہ what is anything,
The modernism's quest begins with doubt. ये पता नहीं क्या है देखेंगे कई देखेंगे अच्छा इसमें फिर ये सकता है इसमें ये सकता है and gradually it is an emergent phenomenon. The principle emerges from a repeated experience. So it is an emergent phenomenon. जबकि traditionalist रिवायत में जो उसका the quest begins with certainty. यानी अगर ये हमें चीजें नजर आ रहे हैं तो यकीनन इसका असल मौजूद होगा तभी ये नजर आए. यू आर सर्टेन ऑफ दैट. और इसकी फिर आगे देखेंगे और भी वजह है कि जैसे हम इन अ व्हाइल विल सी कि एक्चुअली जो मुख्तलिफ ज़राए हैं इल्म हासिल करने के उसमें जरा आप करीब से देखें तो फिर बड़ा शक व शुबा होने लगता है कि बस ये तो हकीकत नहीं है. सो द ओनली थिंग that you can say with certainty is that I am. So you begin with certainty. Agar if I am not, then I'm not seeing, I can't see anything. If I know this, first I have to be. So the principle is, you begin with the principle. And then you find the manifestation of that principle in various forms. So what is anything? जैसे मैंने कहा कि जो ज़राए हैं इल्म हासिल करने के इस सवाल के जवाब कहाँ से हमें मिलता है मुशाहिदा, ये आप यूं कह लें कि अगर हम कह रहे हैं व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो सवाल ये कि कौन सी रियलिटी? द रियलिटी एज is presented to our senses, जो हमें जाहिर होता है, or is it the reality that is constructed by the mind? And we'll come to that, why this question arises. Or जो traditionally जैसे मैंने कहा कि what the reality is already known to the intellect. The intellect only recognizes it, rediscovers that reality, recognizes circularity in many other objects. So what is presented to the senses is a manifestation of these attributes in a corporeal form or as phenomena. But आजकल किसी से आप कहें कि जी हकीकत क्या है किसी भी चीज की, तो ये साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है वही हकीकत है, साइंस को पता है, उसका तो काम ही है ये. सो साइंस क्या कहती है? What is observed by the scientist and or the data registered by his tools and instruments of measurement is described in terms of mental constructs represented by physical and mathematical models. यानी हम तो बड़े आराम से यानी मान लेते हैं कि जो साइंटिस्ट कह रहा है बस ठीक है, but how did the scientist get to that? उन्हें कैसे पता चला? वो क्या करें, ये देखें मैंने ये डॉक्यूमेंट किया है, रिकॉर्ड किया है, फोटो ये ट्रैक्स हैं वगैरह. So actually he is not informing us about what it is, but he is बहुत सारी जो चीज अब एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स, अब ये आपको नजर तो आते नहीं, ना आप देख सकते, मगर साइंस की बात मान जाते हैं. वो कह रहे हैं उन्हें कैसे, तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं. सो ही इज नॉट ऑब्जर्विंग द रियलिटी
یا ایون کاسمک اسکیل پہ دیکھ لیں کویسارز اور بلیک ہولز نظر تو آتے نہیں. اب بھی اس نے کیا ہے کیونکہ آپ نے انسٹرومنٹس پہ ریڈنگز دی, آبزرویشنز دیے, اس سے پھر لاجیکلی میتھمیٹکلی آپ نے کہا کہ اگر یہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ فلانی چیز. سو دیز واٹ دی سائنٹسٹ از سیئنگ کہ کبھی کہتے تھے کہ جی 4 ایلیمنٹس ہیں ٹریڈیشنل سائنس, ارتھ, فائر, ایئر, واٹر, اس سے بہت کچھ سمجھ گیا کہ یہ کائنات کے ہیں. لیکن پھر کسی نے کہا کہ جی یہ ایلیمنٹس نہیں ہیں, یہ اصل میں مٹیریل پارٹیکلس آر میکنگ اپ واٹر اینڈ ارتھ, یہ پورا الگ چیز نہیں ہے. سو ایٹمس پہ ایٹم کیا ہوتا ہے, سو وی اسٹارٹڈ امیجننگ کہ یہ سب چھوٹے چھوٹے ماربلس کی طرح آپ ذر رہے ہیں. پھر کسی نے کہا کہ جی نہیں ایٹمس نہیں, اس کے یہ نیوکلیس ہوتا ہے اور پھر الیکٹرانز ہوتے ہیں, اس کا اسٹرکچر یہ. اب اگر کسی سائنس میں کہیں تو کہ جی یہ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں, وی ڈونٹ ایون نو ویدر اٹس میٹر اور انرجی. سو all of these conclusions یہ چینج بھی کیوں ہو رہے ہیں کہ نیا آبزرویشن, آپ نے کوئی اور ایکسپیریمنٹ کی, آبزرویشن کیا, براہ راست مشاہدہ نہیں ہے. اسپیکنگ اونلی فرام واٹ ہی آبزروز ان سیکنڈ ہینڈ, اور وہ پھر رپورٹ کرتا ہے ان ٹرمز آف میتھمیٹیکل اکویشنس. یہ کیا ہے, اس کی میس اتنی ہے, ڈینسٹی اتنی ہے, ویلوسٹی اتنی ہے, سرکمفرنس اتنی ہے, تھکنس اتنی ہے, all of these things. مگر ہے کیا؟ So finally the branch of science which is supposed to answer these questions is physics. The physics, any self-respecting physicist will admit that physics cannot tell you what a thing is. Physics can only describe what it observes. یہ اتنا پتا ہرا ہے مگر ہے کیا, یہ تو بچے سے بھی پوچھی تو کیا یہ درخت ہے یا پیڑ ہے, مگر سائنس کہتا ہے نہیں. یا place a dot on the paper, everybody will know یہ لائن ہے, یہ ڈاٹ ہے, یہ. لیکن سائنٹسٹ کہے گا نہیں نہیں نہیں, یہ لائن نہیں ہے, لائن کی تو تھکنس ہی نہیں ہوتی, یہ تو کاربن ڈپازٹ ہے اور اس کی مائکرون اتنے مائکرونس تھکنس ہے, اتنی وڈتھ ہے, اتنا وزن ہے. So all these things are, then what is it then that the scientist is saying کہ یہ الیکٹران ہے, یہ نیوکلیس ہے, یہ آربٹس ہیں, یہ کیا ہے؟ Actually these are just the most approximate or closest description of it, what he imagines or science imagines what it might be. تو وہ یا تو وہ فزیکل ماڈلز بنا کے دکھا ایسے ہوتا ہے مالیکیول, ڈی این اے کا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے, یا میتھمیٹیکل ماڈلز یا فزیکل ماڈلز بنا کے, بٹ آل آف دیز, یا ایکویشنز, دیز آر آل a way to communicate what you assume to be the reality, not what you experience directly. So, سب سے پہلا سوال کوئی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ کیا ہے, تو ہونا کیا ہے, what is to be. وجود کسی چیز کا, ایگزسٹنس کے کیا ہے, what is existence? In principle, the attribute of being, like all attributes, being, existence, is an attribute. And like all attributes, it is timeless, universal, unmanifested, non-physical quality, or as the Greeks would say, qualia, or possibility or potentia.
In essence, being is an attribute. What we perceive, ظاہری ہمیں کیا دکھتا ہے, what we perceive by our senses is the attribute of being which is manifested in every corporeal phenomenon. جو بھی چیز نظر آتی ہے اس میں سب میں وہ صرف وجود کی ہونا, being, existence is a demonstration, a manifestation of that principle. تو ٹریڈیشن میں تو یہ ہمیشہ سے سوال اس پر غور کیا جاتا رہا ہے, اور ہمیشہ سے تمام معاشروں میں اس کے بڑے واضح جواب ہیں. لیکن سائنس نے نیا رخ اختیار کیا کہ صاحب یہ سوال بینگ سے کیا مراد. ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانی ایٹریبیوٹس اس میں ہیں, لیکن فلانے نہیں ہے. کہ یہ پھل ہے لیکن یہ ریگستان کا پھل ہے, یہ نارتھ پول کا پھل نہیں ہے. سو ایوری تھنگ کین بی ڈسکرائبڈ ان ٹرمز آف واٹ اٹ انکلوڈس اینڈ واٹ اٹ ایکسکلوڈس, واٹ اٹ از اینڈ واٹ اٹ از ناٹ. تو باقی سب چیزوں کا تو اس طرح سے ڈسکرپشن آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی سرکل از not a straight line, it is a curve, but not a curve which varies. Look at you can describe all the attributes جو ہیں اس کے, اور ساتھ میں ایک وہ دوسرے ایٹریبیوٹ جو اس کے نہیں. So being ایک عجیب چیز ہے. Existence, being includes everything. Nothing is excluded. If it is, then it is included in being. So, and it excludes nothing. How do you describe something in terms of what it includes and what it excludes? If it includes everything and excludes nothing, how the hell do you describe that? تو یہ بحث ہے جہاں سے جدیدیت اور روایت کے فلسفے میں فرق شروع ہوا, اور بہت بحث ہوئی اس پہ. اور کیونکہ ہمیشہ انہی موضوعات پہ فلسفے مفکر سوچتے رہے, it therefore cannot be defined in terms of what it is and what it is not. پھر it is best kept out of any scientific or philosophical discourse. جدیدیت میں تو اس سوال کو خارج کر دی کہ یہ بےہودہ بے معنی سوال ہے, یہ کیسا سوال. جبکہ روایت کا فلسفہ شروع وہیں سے ہوتا ہے, ہست و نیست ہے اور نہیں ہے. So existence, the physical world, سائنس کیا کہتا ہے بھائی, ایک جو ایٹریبیوٹ it exists in space, time and matter. That is what reality is according to physics and science. تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ تو بھائی بس کرو, یہ میٹر کر رہے ہو جب خود ہی کہہ رہے ہو کہ you can't say کہ میٹر انرجی ہے یا میٹر ہے. So what is matter? ابھی تو this is a big question now کہ اس کی حقیقت, اور پھر طرح طرح کی ڈسکرپشنز, وہی ماڈلز بنانے کی کوشش کرتے ہیں because of the manifestations that are being observed in more and more smaller detail and larger, macro and micro scale, subatomic and cosmic level. And one of the amazing things, quantum physics, relativity, is it energy, is it matter, is it... تو یہ تو خود science has come to this conclusion that we don't know matters. اچھا تو what is time? Time پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ماضی تو اب حقیقت نہیں, مستقل ابھی تک حقیقت
नहीं है, तो वक्त जमाने की हकीकत क्या है? Only the present moment has any reality. The present moment कितना बड़ा होता है? If it has any dimension, then it has a past and a future, so it has to have zero dimension. And time is measured in duration, so it can't be this century, this hour, this second, this microsecond. It has to be zero duration. And that's the only possible reality of time. Baki raha space. So space, by definition, is the absence of anything. And this is the criterion which modern man has decided is the only reality. जैसे मैंने कहा कि फिर दूसरा ये कि भाई तो ये knowing क्या होती है? How do we, what is knowing? And again, modernism and tradition have very different answers. Modernist के मुताबिक knowing, यानी knowledge, is an emergent phenomenon. Just like other attributes, what we call knowing is a result of neural activity in the brain. Yet neurons are molecular, atomic, it's the physical working of the brain which produces this thing which we call knowledge. So even mind is an emergent phenomenon. The reality is the physical biological brain. Mind is not a real physical thing. It is only the result of the working of brain. So this is why they say it is an emergent phenomenon. So knowing is just something that results from the operation of the brain as an organic organ. Now, tradition knowing, yani awareness, consciousness, is an attribute of life. And all organic matter, all living organisms manifest this attribute. They have consciousness and awareness. So again, it is not an emergent phenomenon. It is an essential attribute which exists before it is manifested in this or that organic form. So this, when we say this archetypal non-physical entity in this form, at this location, manifesting these attributes, size, substance, velocity, etc. So knowing manifests itself when we say this, I know this, then we are affirming this is these set of attributes, but not those. The moment you say this, all that collapses. Everything is possible, probable, infinite. The moment you say this, then all other possibilities are excluded. So it is both at the same time an affirmation and a differentiation. This is not that.
You can't just say this. You have this, but when you say this, everything else is that. So, just to reiterate, what is real traditionally is the principle which is absolute and real, and manifestation is relative manifestation of the principle. But knowing this or that reality, knowing anything, has a few other necessary prerequisites. There must be something that is known. There has to be an object. अगर कोई चीज नहीं है तो it can't be known, it is not known. तो है ही नहीं known. Then there has to be someone who knows. So that is the knower, the subject. Who is it that knows? The object and subject. The knower and the known. So yeah, just describing what I mean by the subject is the self, the person has to have consciousness, etc. So then the branch of philosophy, as we've said in the beginning, that studies concepts such as existence, being, becoming, and reality. So है तो ये तरह काफी मुश्किल से concepts to get hold of because they are abstract. There's nothing to hold on to. तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कोशिश की है इसको easy to understand visual तरीके से to explain these very ideas. What is anything? You say, what is this? Is this. Whatever it is. And this is not that. So the moment you say this, you have separated the universe, all the attributes that are included and all that are excluded. There is this and that differentiation होगी. जब differentiation होगा तो फिर और बहुत से इसके results होते हैं. But then what if this is not just these attributes but also that, then you increase the attributes that are included in this universe. So you get a bigger this and a smaller that, and it's not that, but that. This is all. If everything is included and nothing is excluded, remember we said being is a principle which is timeless, universal, everywhere, nowhere. All principles are like this because every circular thing is included in circularity. So circularity includes all circular objects, all manifestation, nothing left out. So there is no differentiation between as principle. Manifestation, each circular object is different, one differentiation. So when you include everything, then nothing is left out. There is no differentiation between this and that. There is no boundary. So there is no form. There is no limit. So in principle, everything is formless, absolute. Everything is one, infinite, all possibilities. And this is what is the principle reality. But it is not manifested.
because it has no form. It is not manifest. And it is neither here nor there, because it's infinite. It means जहां भी आप होंगे वो ही वो है जिधर भी देख वो ही वो. This is all in principle, everything, all possibility. Includes all and excludes nothing. It's unmanifested. अगर manifestation होगा तो फिर boundary हो जाएगी, तो फिर this and that there'll be a difference, and something will be not this. It's not the principle, it's a manifestation. Neither here nor there. Manifestation is differentiation. And differentiation between this and that, that's manifestation. But within every microcosm, you could also say this and not that. So you could, the same model or principle can apply within every universe. So everything that is manifest must have a center and a periphery which defines its form. Without a form, it is not manifested. If it is manifested here or there, then there is a center. Every singularity is infinitely large relative to its infinitely small center, which is zero. Center का कोई definite dimension नहीं होता. So, and then we can go on playing this game, which is now we got something to hold on to. And you can say, agar ye entity ho sakti hai, to how about another? And then you start setting up relationships between this and that. Then you have the concept of a straight line, a direct relationship. And you have a third, you've got a plane, a surface area. Then the fourth, you've got volume. So you could reconstruct the whole universe, starting from the singularity, and let it unfold to duality, threeness, fourness, and on and so it generates at each stage relationships. And these relationships are what are manifested in all these forms. And the principle is the geometry. So then this is, if those of you who have been taking the course, Samuel's course in geometry, so वाकई जो बुजुर्गों ने कहा कि geometry, एक तो ये कि there are two kinds. There is intelligible geometry and there is sensible geometry. अब आपको समझ आएगा कि sensible geometry क्या है, जो आपकी senses से आप उसको देख सकते. Intelligible geometry क्या है, उसे देख नहीं सकते. वो सिर्फ intellect पहचानता है, recognizes it because it already knows. तो उनका कहना ये अफानुस सफा का मैं कह रहा हूँ कि geometry, intelligible geometry, is the key to all knowledge. And you can begin to see why that is so. That if you follow this path, then you can begin to understand the whole universe. So, all traditions have known these things, nothing new. The famous yin yang in the Taoist philosophy. So how we know and what we know, ये तो बात हो गई. हाँ,
नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज की एक और बड़ी दिलचस्प पहलू है नोइंग का, एंड दैट इज लैंग्वेज। जब हम बातें कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, नॉन फिजिकल रियलिटी। हाउ डू वी exchange these ideas? So that's communication in which we can encode the principle which is not manifested, not physical, into some physical form, चाहे sound waves हो, चाहे marks on paper हो, चाहे actions हो, किसी भी physical form में symbol, sign, metaphor, image, you can convert a non-physical thing into a physical form, and then you can hand it over to your diagram. And then you can decode it, and you understand exactly what I'm saying. This is an amazing, amazing capacity that we have. The ability to speak, use words, to give meanings to forms. So knowledge from the traditional perspective is seen as a metaphysical reality that is all possibility, undifferentiated, absolute, one, infinite, unmanifested, not as it is presented to our senses as data or constructed by the mind as information, but known by being as it is in essence. So knowledge is first a question of being, of ontology. That is, what is knowledge essentially? And then a question of epistemology, of how we know what we know. So I think we'll stop there. Any questions? Yes. Points that come to mind? My first question is, how do you think like the Descartesian dualism contributed to this epistemology? Because the entire modern philosophical paradigm starts with that one man. Yes, मैंने कहा कि ये जो सवाल है ना वजूद का, अस्तमिस्त का जो सवाल, what is being? इस पे Renaissance, Descartes' Cartesian dualism is precisely the answer to that. कि चलो भाई मान लिया वो being तो चीज होगी, पर हमें तो नहीं ना देख सकते हैं, ना नाप तोल सकते हैं, तो इस पर बात करने के क्या फायदा, इस पर बात ही नहीं करते. So let's put that as one word. शुरू में तो कहा कि we believe it has to be logically, but we can't know it, so let's not talk about it. जबकि ये world of matter we can see, we can touch, we can measure, we can weigh, हाँ इस पे बात करते. That is the beginning of modernism. With Galilei, with his empiricism and scientific method, how do you arrive at a conclusion? And Cartesian dualism, these are the foundations, the beginning of modernism, where they split the reality into the world of the mind and the world of matter. ये सब principles और unmanaged ये सब होंगे, दिमाग में होंगे हमारे, नजर तो नहीं आती, इसको छोड़ें, इसको बहस को क्यों करते? Is that explain? I think it is not completely capture the question, because what I was trying to say is that Descartes never actually denies the metaphysical reality per se, but what he does is that he bifurcates the two realities. So do you think that that was like the main contributing factor towards this paradigm, or was it like a wrong attribution at one point? No, this is precisely what I'm saying, that Descartes and his contemporaries and following philosophers in that state, early modernism,
Renaissance beginning, they did not deny the existence of the world of the mind, as they call it. But they simply said, we can't talk about it. So let's not waste time. वहां से बात शुरू हुई, फिर वो बढ़ती गई, वो बहस करते करते फाइनली नाउ वी से कि जी ये जो दूसरा डोमेन है नॉन फिजिकल, ना हमें नजर आता है, ना मेजर कर सकते हैं, ना उस पर हम बात कर सकते हैं, तो वो तो है ही नहीं, दफा करो उसे। So now we reject it altogether, कि वो तो है ही नहीं। तो फिर ये जो हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कहाँ से? Oh, this is a result of the working of the molecules and the biology of this body and mind. So this is where we arrived, but that was the starting point. No, in the beginning, right down to modern, well, great thinkers like Newton and so on, they firmly believed, they were believers in the creator, God, and the metaphysics, but it simply was now no longer a subject of either philosophy or science. Now, of course, most scientists, not all, have removed the idea of a creator from the whole discussion, even the possibility or necessity of a creator. So it's been a journey. Saru sir, thank you for your presentation. I'll try to ask my question. I'll try to be precise, but it's hard to be precise. But I'll try. So, if we go by the definitions that you put up, we come to this understanding of traditionalism as some sort of a fundamental. We found it being founded of traditional on a fundamental reality, and basically you differentiated from the modern ontology, that you say that modern ontology is based on prioritizing an object before it becomes a thing. So like there is an ontological priority to an object without attributes before it gets its attributes and it becomes a thing, which is through an epistemological framework. But on the other hand, you're saying that traditionalism prioritizes a thing before it becomes an object. Or does it become an object? Is it possible for the thing, according to your perspective of traditionalism, to become an object of inquiry in the end? And secondly, also, I'm really struggling to work out this idea of emergent that you've associated with modern, that you're saying that modern doesn't affix the attributes, doesn't classify, but isn't that exactly what modern does? It's classification of those objects into things that are immovable unless an external force was applied, maybe it be of science, reason, whatever, any epistemological framework that tries to challenge that. So it is a fixing of boundaries then, but we consider as modern, not an emergent. Emergent would be a different thing. Emergent would be something that has capacity to change. So yeah, if you could just help me understand, because I'm really trying to understand. I mean, what do you think then differentiates modern? Because if that is level of ontological priorities, what we're trying to say is tradition, then tradition just becomes itself a modern. So if you could just elaborate, if you understand my concern. Okay, sorry, it was not completely clear, but I'll try and answer that to the best that I can. Pehla aapka jo sawal tha, it was something different. Could you just briefly repeat what you said? Yes, so sir, I was saying कि जिस तरह से आपने मॉडर्न और ट्रेडिशन का फर्क समझाया है, उसमें जो बेसिक बुनियादी फर्क है, वो ट्रेडिशन comes out as something fundamental, something that relies on something fundamental, and modern is something that relies on it being emergent. And Yes. इसकी emergence जो है, वो आपने इस तरह से तफसील पेश की है that it ontologically prioritizes an object without attributes before it becomes a thing.
And Yes. becoming a thing is dependent. Object and thing. So, Yes. and of course, emergence and prioritization. ये सब बातें very interesting questions. Tradition में certainly मैं यही कह रहा हूँ कि एक जो बुनियादी फर्क है वो है कि मुकद्दम क्या चीज है, what is first and what follows. क्या लाजमी पहले होना, जिसका होना जरूरी है, तब वो सानवी चीज सामने आती है. कौन सी चीज पहले होती, कौन सी बाद में होती. तो मैं ये कह रहा हूँ, जहां तक मेरे फहम समझ आई है जदीदियत की और रिवायत की, कि एक बड़ा फर्क या शायद बुनियादी फर्क कि रिवायती फलसफे में, रिवायती नजरिया हयात और हकीकत कायनात के बारे में बुनियादी नजरिया ये है कि कोई भी शय के होने से पहले उसके होने का इम्कान लाजमी है. बड़ी सादी सी बात. अगर वो मुमकिन ही नहीं तो बाय डेफिनेशन वो शय वजूद में ही नहीं आ सकती. तो जदीदियत के मुताबिक जो हमारे ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, ये हमारे जहन में, दिमाग में उभरते हैं. उसके रद्द अमल के तौर पे कि जब हमारे हवास खमसा के जरिए या किसी और कौन सा जरिया रिकग्नाइज करती है साइंस कि हमें किसी शय का वजूद का पता चलता है सेंसेस के थ्रू, और फिर हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करता है और एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करता है जहन में. तो जो हमें हकीकत, हम समझ रहे हैं कि हमें हकीकत है, वो हकीकत इट्स नॉट आउट देयर, इट इज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द माइंड. सो इस लिहाज से जो नजरियात हैं, जो उसूल हैं, जो सिफात हम जिनकी निशानदेही करते हैं, ये सब पैदावार हैं मादी हकीकत के वजूद का पैदावार है. अगर ये मादी हकीकत ना होती तो ना हमारा जिस्म होता, ना दिमाग होता, ना दिमाग होता तो ख्यालात भी नहीं होते. तो ये बिल्कुल दो मुतजाद और मुख्तलिफ नजरिए हैं, जिसमें एक में उसूल मुकद्दम है और उसका जाहिर होना नतीजा है, जबकि जदीदियत नजरिए के मुताबिक किसी भी शय का ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस होना मुकद्दम है. अगर किसी चीज की ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस रियलिटी है ही नहीं तो उसके बारे में कोई नजरिया, कोई ख्याल, कोई थियोरी, कोई प्रिंसिपल, वो सवाल ही नहीं पैदा होता. सो ये आप सही कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल, मैनिफेस्टेशन, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. ये बात तो ठीक है. इस पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक रिबट में अगर कर सकूं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आइडिया ऑफ रिवायत जो है, मतलब ये है क्या. सो मॉडर्निटी, आई मीन आपके कहने के मुताबिक मादी जो या हमारी हसासियत या हमारी सेंसेस, उस पर डिपेंड करता है हमारे ख्याल. जबकि मॉडर्निटी, आई मीन अगर हम जो स्कॉलरशिप पढ़े, जो क्रिटिक है मॉडर्निटी की, वो तो स्पेशली आई मीन जो अब रिसेंटली इवन पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक जो है, उसमें मॉडर्निटी की क्रिटिक का बुनियादी जो एक कायदा है वो है ये कि मॉडर्निटी
حساسیت کو چھوڑ کے مادی چیزوں کے جو ہماری سینسز ہیں یا سینسری ریلم یا فینومینولوجیکل ریلم جو ہے اس کو چھوڑ کے ایک ایپسٹیمولوجیکل ریلم کو پریفر کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کی، جیسے پین ہے، پین کی جو بھی خصوصیات ہیں وہ اس وقت تک میرے لیے پین کی خصوصیات رہیں گی جب تک میرا دماغ اس کو ایک پین کے ساتھ منسوب کر سکتا ہے. تو ایک ایپسٹیمولوجیکل پرائرٹی ایگزسٹ کرتی ہے ماڈرنٹی کے اندر. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلزم میں بھی ایک ایپسٹیمولوجیکل پرائرٹی پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور کیا اگر یہ دونوں اس طرح سے مطابقت رکھتے ہیں تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے شاید دوسرے سیشن میں یہ بات کلیئر کی تھی جب ہم نے ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کی بات کر رہے تھے کہ عام طور پہ جو مروجہ اس کی ڈیفینیشن ہے وہ عام طور پہ ٹائم کے حساب سے کرتے ہیں کہ ماضی کی چیز روایت ہو گئی اور حال میں جو کچھ عمل ہے وہ جدید ہو گیا. یہ عام ڈیفینیشن ہے. اور بھی کئی طریقوں سے اکنامکلی بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے وغیرہ. تو میں جو آپ کہہ رہا ہوں کہ جو جس طرح سے یہاں ہم ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس ہمارے ڈیفینیشن میں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب کا یہ ڈیفینیشن ہے. اٹس اے ویری اسمال niche where people think like this. I count myself among them. اب تو ان کو نام بھی دیا جاتا ہے the traditionalists. and students are advised to stay clear of traditionalist authors. تو traditionalist اس کے حساب سے جو defining کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ہے ورلڈ ویو کے. اٹس اے ریڈیکلی ڈفرنٹ ورلڈ ویو. اور یہ میں نے آپ کو پچھلے پریزنٹیشن میں بھی دکھایا تھا کہ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. ابھی تک ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹیز، پری ایگریرین، پری ماڈرن سوسائٹیز موجود ہیں، فیڈنگ ویری فاسٹ لائک دا پیلسٹینینس. مگر ابھی بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ٹیک اٹ فرام دیئر اون ورڈز آف ماؤتھ. وہ آپ کو بتائیں گے. آپ نیٹو فرسٹ نیشن انڈین، سو کالڈ انڈینس، فرسٹ نیشن امریکنس، امیزون، اینی بڈی، وہ آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ ایک نظریہ ہے کائنات کے بارے میں جس کی کہ بیسس ہم نے بہت ایکسٹریکٹ کر کے مین پرنسپلز یہاں پیش کیے. ڈفرنس ہے ورلڈ ویو کا. اور ماڈرنزم، حالانکہ ماڈرنز ول ڈیفائن ماڈرنٹی ایز دا لیٹسٹ، جو بھی نئی چیز آ جائے. ہم اس میں ایک واضح تقسیم، ایک کلیئر واٹر شیڈ، اور اس کا بھی ٹائم سے نہیں تعلق. It's a clear differentiation جو کہ ماڈرنسٹ کہتے ہیں جی یہ تو ایوولوشنری پروسیس ہے. فلسفے کا بھی ایوولوشن ہوتا ہے، نالج کا بھی ایوولوشن ہوتا ہے. نالج تو بڑھتی رہتی ہے، وہ تو ہر وقت انکریز کرے جا رہی ہے. نئے وہ اس وقت یہ تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، بیچارے جاہل تھوڑا کم عقل لوگ تھے. اب ہمیں بڑا پتہ ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہیں، بڑی نالج آگے جا چکی ہے. نالج is considered by modern man as something concrete, and it is measurable in terms of bytes of information which can be put into a printed word, and if it's not printed, it's not worth bothering about. I mean, these people are coming around away from their position, مگر یہ رہا ہے کافی ریسنٹ زمانے تک کہ کوئی چیز کو آتھینٹک ہی نہیں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا کوئی ڈاکیومنٹ نہ ہو. اور ڈاکیومنٹ کو صرف وہ مانا جاتا ہے جس کی کہ کوئی فزیکل لینگویج اور ریکارڈ ہو. زبانی جو روایات فرام
person to chess, वो पास ऑन होते हैं, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं गिनते उसको, और वो नॉलेज में नहीं गिनते उसको. अब बहुत तब्दीली आ रही है, एंड वील टॉक अबाउट दिस आई थिंक नेक्स्ट सेशन, कि साइंस के अबाउट आपके भी जो सवाल आते हैं उन पे और हम जरा बात करेंगे, बिकॉज I maintain, and I'm not the only person who maintains this. This is a growing realization from within the scientific community that science, physicalism, and scientism is doomed. And we will discuss how the leading physicists are saying physics is doomed. It is not the fundamental reality. Whatever else it is, एक नई बहस शुरू हो जाती है. So ये फर्क जो है between modernism and tradition is not, in our perspective, a question of the past versus the present and future. It's not a question of evolving incremental knowledge. So it's a question of fundamental understanding, belief, call it faith, yaqeen, that there is, you're right, as you say, the prior necessary something, and the other thing is what emerges from that. And we make that distinction. If you look at modernity and tradition from that point of view, there is a complete reversal or inversion of these two positions. Thank you for engaging me, sir. This is a retreat. Thank you. We'll talk more about it, I think, next time. Yeah, I'll leave for others. Yeah, thank you. We have Another hand, F. Faiza. Oh, Yes, sir, I'm here. Sorry, Faiza, this will have to be the. 30 minutes? 13. पौने 6 दूसरा, पौने 7 दूसरा शुरू हो रहा है. आप कर सकते हैं. Okay. All right. Sorry, Faiza. Otherwise, I was going to say let this be the last question, but okay, go ahead. So I'm allowed? Okay. So what I get from this really interesting discussion, that since this is somewhat metaphysical and physical concepts, the way you are describing, I think as we are told by Allah subhanahu wa ta'ala that everything exists, spiritual concept, and it materializes through physical senses. Until जैसे हम देखते हैं तो हम उसको मानते हैं. इसके साथ अल्लाह ताला ने कहा है लैसल इंसान इल्ला मा सआ, that anything is approximately, शायद इसका यही है कि anything is possible जब आप उसके लिए ट्राई करें, उसके लिए स्ट्राइव करें. So that is conceptual, metaphysical side, which may be traditional, or I'm trying to explain. So let me gather all the information that I have in my mind. So that I think is traditional or spiritual side. Like we say, Pakistan came into being. It was somewhere, but it came into being. Right? We don't say कि Pakistan banna ya banaya शायद. Came into being is the right thing. Einstein says energy is everything, and then energy is all of the time available and was there and will be there, EMC square, etc. Whereas modernism only believes on manifested materialistic approach with material evidence. So the discussion that we are having is
clarity on this concept, and then moving forward. That's what I get. If you take it as a question or explain more. Thank you very much. تھینک یو فائدہ. آئی تھنک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کی بحث کا فائدہ کیا ہے, ہم کیوں کر رہے ہیں یہ بحث, اور وہ بڑی, میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم شروع اور یہ سارے سیشنز ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے جو موجودہ ہم جس کرائسس میں ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک خاص گولز انسان نے بنا لیے اپنی زندگی کا مقصد. اور مقصد کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ ایک نظریہ کائنات کے اندر, جب آپ نے یہ, اس کی اہمیت ہے آج کی ڈسکشنز کی, کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اصل مقدم اور واحد بنیادی حقیقت مادی ہے, جی. تو پھر جو بھی کرنا ہے زندگی میں وہ اس مادی دنیا میں اور دنیا کے لیے اور اس مادی زندگی کے مقاصد اس حوالے سے آپ طے کرتے ہیں کہ میں نے یہ بھی حاصل کرنا ہے, مکان بھی خریدنا ہے, موٹر بھی خریدنا ہے, یہ نیا جو کچھ بھی ہے, کھانا جو. سو یور گولز آر ڈیفائنڈ on the basis of what you believe is the fundamental reality of which you are a part. So یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جسے اب ہم now it is recognized as a new religion is physicalism and scientism, یعنی the faith and belief and the claim that this only which is defined by physics is real. Or only what is defined by science is real. There is no proof of that, but this is what we believe. تو اگر آپ کے ایمان اور یقین یہ ہو تو نتیجہ یہ ہے کہ جو جس بحران میں ہم پڑھیں, کیونکہ سارے مقصد وہ پھر میجر کیے جاتے ہیں in material terms. I want more of this. I want to capture this. I want to conquer this. I want to conquer the world. I want to conquer the galaxies. Then I'll conquer the next. So yeah, everything is defined in terms. Natija ye hota hai. Ye, as I've been saying, in principle, this is absurd, illogical, impossible, and not sustainable. مگر جب اس کو آپ نے اپنا مذہب بنا لیا, اپنا یقین اس میں ڈال دیا اور یہ مقاصد, یہ مقصد ہی ہو گیا, تو نتیجہ پھر یہی تباہی ہوگی. اور ہوگا کیا؟ سو یہ وجہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکس ہی کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق ہے اس بحران میں جس میں کہ ہم اس وقت کھڑے ہیں. تھینک یو سر. اوکے, اینی ادر؟ سر اسی موضوع پہ میں نے بس ایک بات کرنی تھی, جو ایک فزکس کا ایکسپیریمنٹ ہے, ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ, جہاں پہ فزسسٹ نے آبزرو کیا کہ اگر ایک ایٹم کو جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو اپنا بہیویئر بدل دیتا تھا, اور جب اس کو آبزرو کرنا بند کر دیتے تھے تو وہ ایٹم کا بہیویئر بدل جاتا تھا. تو جو ویری فاؤنڈیشن آن وچ فزکس لائز is اس ایکسپیریمنٹ نے کوئی شیپ کی تھی, کیونکہ ہمارے جو لاز ہیں they are based on us observing nature, right? So what's happening اگر ہم آبزرو نہیں کرتے, وہ فزکس اور لاز آف فزکس آپ بات کریں جس کی پوری بنیادی ہماری ماڈرنزم, ہماری ترقی اور ہماری سوسائٹی بیسڈ ہے, وہی ایک assumption پہ بیسڈ ہے, وہی ایک certain set of observation پہ بیسڈ ہے. تو پھر جیسے ہم entire topic of this conversation is کہ مطلب جو ابھی سائنٹسٹ ہیں, سائنٹسٹ بھی کیپٹلسٹ کے سارے لوگ بڑے ایک جوش سے بولتے ہیں کہ ان کے بلیف سسٹمز آر کریکٹ, when the very foundations of our existence are not yet what's the word, ہم کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں وہ سچ ہے. تو پھر how can we have this conversation کہ this is the truth, اور یہ ایک ultimate truth ہے, اور یہ جو جسمانی اور سول کی جو bifurcation ہے وہ بھی ایک سچ ہے. میں بعد میں تھوڑا آئی تھی کہ the very laws of physics and chemistry and time and space are founded on a very minute observation, and who's to say وہ ایک قول بھی ہے نا کہ اگر درخت گرا نہیں تو کیا کہتے ہیں اس کا,
did the tree really fall if nobody saw it? I'm not sure. کوئی ہے کہ اگر درخت گرتا ہے فارسٹ میں اور کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا تو وہ درخت ایکچولی گرا ہے یا نہیں گرا. تو آئی گیس ہاں. میرے خیال یہ ساری بڑے اچھی بات ہے کہ یہ میرے خیال سے آج کی بحث سے شاید یہ حاصل ہو کہ یہ جو بہت ساری چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے اس کو ذرا دوبارہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. جو کلیم کیا جاتا ہے کہ دس از دی الٹیمیٹ فنڈامنٹل اونلی ایبسولوٹ ٹروتھ, اور اب تو کمال یہ ہے پوسٹ ماڈرنزم says there is no absolute ultimate truth. So when you make that as a philosophical position, then you really begin to understand the mess that we are in today. Because یہ جو فلسفہ ہے, دیکھیے ابھی تک ہم نے بات کی روایت اور جدیدیت کی, لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ we have long passed beyond modernism. We are well into a post-modernism جس کا کہ فلسفہ وہ جو بیسس ہے وہی تبدیل ہو گیا. کم از کم ماڈرنٹی میں کوئی تو پرنسپلس کو مانا جاتا تھا نا کہ یہ خدا داد پرنسپلس نہیں ہیں, یہ یونیورسل کاسمک پرنسپلس ہیں, فزیکل پرنسپلس ہیں, مگر پرنسپلس تو ہیں. اب پوسٹ ماڈرنسٹ کہتا ہے کہ کوئی پرنسپل ہے ہی نہیں. So we are in very, very dangerous, بلکہ I mean, the more you think about it, کوئی تعجب نہیں کہ ہم یہ فائنل فیز کے اندر it begins and Essentially, آپ کہہ رہے کرائسس کا آپ نے ذکر کیا تو اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کرائسس جس سے گزر رہا ہے وہ ہے کیا کرائسس, اور یہ بات جس ڈسکشن ہوتی ہے اس میں کیسے اس کو کرائسس کو ریزالو کرنا ہے. اگر پوسٹ ماڈرنزم ہمارا جواب نہیں اس طرف نہیں رہا ویسے کیا سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے, کیونکہ پوسٹ ماڈرنزم کو دیکھا جائے وہ پراسپیرٹی کا ایک ڈراپ ہے, اتنے لگژری آ گئی کہ بندہ وہ سوچ کی طرف جا رہا ہے, مگر جس کرائسس میں ہمیں ادھر بھی نہیں ہے پوسٹ ماڈرنزم والے مسئلے میں. جی یہ جو نشستیں ہیں 10 سیشن پلان کیے ہیں اس کا یہی مقصد ہے نا کہ ان چیزوں پہ غور کریں کہ ہماری حقیقت ہے کیا, ہم کس دنیا میں ہیں, کیا ہو رہا ہے, تو پھر ہمارا اس زندگی میں عمل کیا ہونا چاہیے. یہ تو بعد میں آئے گا, پہلے سمجھے کہ یہ حقیقت کیا ہے جس میں اور کیوں ہے. تو ابھی ہم لوکنگ انٹو دیٹ, باتیں یہی ہو رہی ہیں. Hopefully by the end we will have some clarity کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں تو یہی سب. جی سر. There are a couple of questions which are interesting. Number one, I think we have not discussed the postmodernist paradigm enough. Number one. Number two, when Derrida says that why should we ask about the possibility of a science of science? So should we be not, somewhat more sympathetic towards the postmodernist critique? Because, even if it does question, the concept of objective reality per se, it also speaks of it also actually brings out the most articulate critique of the modernist paradigm. So should we try to, bridge the gap between traditionalism and postmodernism? Because I personally kind of see, plenty of room in terms of intellectual and ideational bridging there. So how do you respond to this? دیکھیں اس میں ظاہر ہے بہت لمبی بات ہو سکتی ہے اور وہ انشاءاللہ کریں گے بھی, مگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں آپ جدیدیت سے بھی آگے جانے کی ضرورت ہے. مابعد جدیدیت کو سمجھنا ہے اور اس کے حوالے سے یہ نئی حقیقت ہے. سو یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, مگر مختصر یہ جو مابعد جدیدیت, یہ جدیدیت ہی آخری شکل. It's the logical next step of modernism. So اس سے کوئی توقع رکھنا یا اس میں تلاش کرنا کہ کوئی کنیکشن واپس آ گیا with tradition, on the contrary, اگر جدیدیت
इधर से इधर तक गए थे तो पोस्ट मॉडर्निज्म ने एक छलांग में बिल्कुल आगे तक So you see no hope in that paradigm. It is moving so far away from what traditional the worldview and understanding of what reality is. तो उससे इतनी दूर अब तो पोस्ट मॉडर्निस्ट खुद भी I mean, they now are positing fantasies of parallel universes and multi-universes and all kinds of strings and वो समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्या ऑब्जर्वेशन है so entanglement and all kinds of ideas which they just have no way of understanding. तो उनका वो solution ये निकालते हैं totally fantastic. They're really, I mean, constructs imagined based on nothing. It's I would say कि एक ज़माने में space travel और space colonization भी एक fantasy consider की जाती है नहीं मतलब suppose traditionalist के ज़माने में space travel space colonization और काफी जो हमारी technological advancement वो भी एक fantasy ही थी और अब वो सच्चाई बन गई हमारी reality है future है one part तो जैसे मैंने बोला कि sort of while postmodernism is daily because एक foundation ही है लेकिन जो वो truths और ideas posit कर रहे हैं शायद उसमें एक ये है कि humans को push करना humans के ability को humans के सोचने को और उनकी capabilities को push करना शायद एक नया environment एक नई society create करना जहाँ पे जो boxes के अंदर हम रहे हैं उसको challenge करके हम शायद कुछ और Precisely postmodernism का जो तंकीद है जदीदियत के बारे में कि it is not going fast enough. We have to accelerate this. We can go much faster. So it is just pushing the plunge into obliteration. And the critique is that modernity is not doing it efficiently. We should do it better. But yes, about there's room for discussion and argument, but don't get carried away with. And we need to understand postmodernism more. Yes, because it is so powerful. और उसकी जो क्यों इतना उसको push किया गया? Because it serves the needs of a consumerist global corporate capital that is running this machine. I think ये balloon है तो balloon expand किया जा रहा है और फटेगा एक point पे फटेगा वापस नहीं चलेगा ठीक है जी अच्छा जी थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा रहा बड़े अच्छे आपके contributions discussions prompts very good I hope we take this discussion further इन सवालों को और हम investigate करेंगे it's a very important question so next time I think the topic will be the crisis of modern science okay सर बहुत शुक्रिया